وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل حسين ابن علي فإذا سجد وضعه وإذا قام حمله. رواه مسند. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام بالخصوص الحاج سید شوکت حسین شاہ صاحب دام ظلہ وطول اللہ عمرہ مع الصحة والعافیة والسلامہ و دیگر سامعین طلبہ عظام اور دیگر مہمانان کرام، یقیناً یہ اللہ جل مجدہ وعم نوالہ کا فضل اور اس کا کرم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے اپنے گھر میں بلایا. نبی کی آل کا ذکر کرنے اور سننے کی غرض سے ہم آج غوثیہ جامع مسجد شریف میں جمع ہیں. اللہ تعالی ہماری آج کی اس حاضری کو بارگاہ عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نقش حسین پہ اور نقش اہل بیت اطہار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، تقاریر تو آج ہمارے آنے والے مہمانان اعظام مفتیان کرام یعنی حضرت علامہ مولانا مفتی سیف اللہ خان صابری صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے دوسرے مولانا نور حسین صاحب کی سننی ہیں. اب چونکہ بارگاہ حسین میں ہم نے بھی حاضری لگوانی ہے، اس لیے اگر آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں تو ذرا زور سے بول دیں یا حسین، یا حسین، ماشاءاللہ، یا حسین، یا علی، یا رسول اللہ، اللہ اکبر. کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے اللہ اکبر کہنا تھا پھر حسین تک پہنچنا تھا. ہم وسیلے والے ہیں، ہم نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے نہیں آتے. ہم اس لیے حسین کو یاد کرتے ہیں. حسین ہمیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے. حسین ہمیں طریقہ مصطفیٰ کے ذریعے خدا سے ملا دیتے ہیں. ہم اس لیے ہم وقت حسین حسین کرتے ہیں. ذکر حسین ہو، ذکر اہل بیت اطہار ہو، ذکر محمد الرسول اللہ ہو، دراصل یہ ذکر اللہ ہے. اصل میں یہ اللہ کا ذکر ہے اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ہے. ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے. سامعین محترم، تلاوت شدہ آیت پاک اور حدیث نبوی پہ کچھ سنیں اور سنائیں. آئیے اس سے پہلے طریقہ اہل سنت کے مطابق ہم بارگاہ مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لو لگا کر دل کی اتھا گہرائیوں سے جھوم کر درود حضوری پڑھ لیتے ہیں. صلی اللہ شاعر کہتا ہے کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام
صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے. ارے مر کے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. مر کے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے. سامعین محترم، اسی شعر کی تشریح کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. دراصل جو ہمارے آج کے پروگرام سے متعلق ایک پوسٹر چھپا ہے، اس پہ ہم نے لکھا ہے جشن شہدائے کربلا. تو کافی سارے میسج پرسنل پر آئے کہ یہ جشن شہدائے کربلا، یہاں تو قوم ماتمیں کر رہی ہے اور تم بڑے عجیب سنی ہو، تم جشن منا رہے ہو. سبحان اللہ. تو ہم نے کہا ہاں ہاں ماتم کو کریں جن کا حسین مر گیا ہو، ماتم کو کریں جن کا حسین ہار گیا ہو. ارے ہم تو وہ ہیں کہ جن کا حسین خالی زندہ نہیں بلکہ شہید ہی نہیں، شہید اعظم ہے. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حسین اور آپ کا خاندان میدان کارزار کربلا میں اگر ہار گیا ہوتا تو آج پوری دنیا میں حسین حسین کے چرچے نہ ہوتے، لوگ یزید یزید کرتے ہوتے. جس کا چرچا ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جس پہ لعنتیں برستی ہیں وہ ہار جاتا ہے. میدان کربلا میں اسلام جیتا ہے، میدان کربلا میں حق جیتا ہے، میدان کربلا میں. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ جو معرکہ کربلا ہے، جنگ کربلا ہے، یہ کوئی کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ ایک طرف کافر ہے دوسری طرف مسلمان ہے. نہ بھائی، یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہ تھی. دونوں طرف نمازی تھے، دونوں طرف جماعتیں ہو رہی تھی، دونوں طرف خطبے ہو رہے تھے، دونوں طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. تو دونوں
دراصل اس موضوع پہ میری بات چل رہی تھی پورا واقعے کو لے کر، لیکن چونکہ مجمع کے حساب سے میں اپنی بات کو جو میں نے جمعہ کو چھوڑی ہے وہاں سے آگے شروع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو سامعین ہیں وہ نہیں ہیں، یہ نئے سامعین ہیں، ان کو نئی بات بتائی جائے گی، جب وہ آئیں گے ان کو وہاں سے آگے بتایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ دوسرے اس سے ہٹ کے، جب تک ہمارے مہمان کرام آتے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ عز و جل چاہتا ہے اے اہل بیت اطہار کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے، تمہیں پاک صاف بنا دے، تمہیں ہر طرح کی پلیدگی سے محفوظ اور معمور کر لے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں بالکل مطہر اور پاک صاف کر دے۔ اس کی تفسیر میں بے شمار تفسیر ہیں، اپنے انداز میں سب نے لکھا ہے، لیکن اہل بیت اطہار جو چلتے ہیں وہ مائی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلتے ہیں، تو جس کی تطہیر کی گواہی اور سند و سرٹیفکیٹ قرآن دے رہا ہو، میں نے کہا اتنی بڑی تطہیر کیا ہے اہل بیت اطہار کی؟ یہ آل رسول اتنے پاک ہیں، اتنے صاف ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود چاہ رہا ہے تم سے ساری گندگیوں کو دور کر دوں، اور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے اور اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ ہر ایک حرف کے بولنے پر قیامت تک آنے والی امتی کو 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں اور امام طبری نے دیگر ائمہ کرام نے تفسیر میں لکھا کہ یہ کیسے پاک ہیں، یہ پنجتن پاکی نہیں، یہ پورا گھرانہ پاک ہے، یہ کیسے پاک ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ دنیا کا جو اصول جو قاعدہ ہے، اولادیں جو بنتی ہیں وہ کس طرح بنتی ہیں؟ ہماری ہر ماں بہن بیٹی کو ہر مہینے میں ماہواری ایک خون آتا ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں خصائص الکبریٰ میں، دیگر ائمہ لکھتے ہیں امی فاطمہ اس روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے صرف واحد خاتون ہیں کہ جو اس گندے خون سے پاک تھی، منزہ و برہ تھی، جن کو یہ ماہواری خون نہیں آتا تھا۔ اس کو مفسرین نے لکھا ہے، وہ دوسرے بھی لکھتے ہیں، ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، یہ میں اپنے علماء ائمہ کی بات، سنی علماء کی بات بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ امی فاطمہ کو وہ ماہواری خون نہیں آتا تھا، جب یہ بات لکھی کہ آپ کو وہ خون نہیں آتا تھا، پتا چلا امی فاطمہ کی زندگی میں کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی نماز آپ کی چھوٹی نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں کسی میں یہ طاقت نہیں کوئی کہہ سکے کہ میں اولاد والی ہوں اور میں نے زندگی کی ہر ایک نماز پڑھی ہے، مگر اس
دے دی ہے، سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر مکمل دو لائنوں میں کسی نے بیان کی ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ ہے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر ہے کہ اہل بیت اطہار سارے کے سارے نور علی نور ہیں، یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ امی فاطمہ میرے نبی کے نور کی ایک جھلک ہے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا الفاطمہ بدعۃ منی، او فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو میرے دل کا سکون ہے، چین ہے۔ جو فاطمہ نبی کے دل کا ٹکڑا ہو، بھلا پھر گندگی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ گندگی کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہمارے مہمانان اعظام بھی آ رہے ہیں، بس میں بات کو سمیٹوں گا انشاءاللہ، پھر ہماری باتیں آگے ہوں گی۔ سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کی ذات والا صفات کو اللہ نے بے شمار فضائل بنانے عطا کیے ہیں۔ بچپن سے ہی نا حضور کو بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے حضور کو۔ حضور نہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جب کبھی حضور اپنے گھر میں رہتے، جب دن گزر جاتے، فاطمہ کے یہاں جاتے، بچوں کی کچھ یاد آ رہی ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیڑھیں لگی ہیں، لاؤ نا حسن اور حسین کو دکھا دو۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی مسند کی، ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میرے اور آپ کے آقا نماز پڑھ رہے تھے، وہو حامل حسین ابن علی، نماز کی حالت میں حسین ابن علی کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ، جب حضور سجدہ کرتے حسین کو اٹھا کے نیچے رکھ دیتے۔ وَإِذَا قَامَ حَمَلَهُ، اور جب حضور نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کو اپنے گردن پہ اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دوسری روایت میں ہے حضور سجدے میں عصر کا وقت ہے، بعض روایت میں ملتا ہے کہ حضور امامت کر رہے تھے، اور بعض میں کہا کہ حضور نماز ظہر یا عصر پڑھ رہے تھے، حضور سجدے میں ہیں، بچہ حسین کھیل رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، کھیلتے کھیلتے نانا جان کی پشت مبارک پر نظر پڑی، توڑے چلے آئے، توڑے چلے آئے، اور آ کر نانا حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ امام الانبیاء سجدے میں بچہ حسین حضور کی پشت پہ، توجہ، حسین نبی کے دلارے ہیں، پیارے ہیں، سب کچھ ہیں، اگر ہیں تو حضور کے امتی نا۔ اب توجہ تھوڑی سی چاہوں گا میں یہاں پہ، حضور نے نماز ادا کی، فرض نماز ہے، بچہ حسین پیٹھ پہ، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، سجدے کو طول دے دیا، دل میں خیال ہے کہ ابھی میرا بیٹا امتی حسین پشت پر، اور زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلیٰ، دل میں سوچ رہے ہیں ابھی حسین پشت پہ ہے، زبان پہ جاری سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں سے ایک بات میں کنفرم کر کے آگے نکلتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، میں نے کہا کہاں گئی تیری عقل؟ ارے نبی کو امتی کا خیال ہی نہیں آ رہا، نبی اپنے امتی کے لیے نماز کے سجدے کو طول دے رہے ہیں، نبی کی نماز نہیں گئی، کسی روایت میں نہیں آتا نبی نے نماز کو بعد میں دہرایا ہو، بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ تھا، آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا؟ حضور نے فرمایا میرے دل میں خیال تھا میرا بیٹا حسین ابھی پیٹھ پہ ہے، آئے ہائے میں نہیں چاہتا کہ بیٹا کو اتنی تکلیف میں حسین کو، چونکہ اس حسین کا بوجھ جو ابھی میرے کاندھوں پہ ہے، اب قیامت تک میری امت کے آنے والے اسلام اور دین کو بچانے کا سارا بوجھ میرے حسین کی پیٹھ پہ ہے، کربلا میں اس نے میری امت کے دین اور اسلام کو بچانا ہے، اس لیے میں اس کو اتنی تکلیف دینا بھی گوارا نہیں کرتا کہ بچے کو اپنی پشت سے نیچے اتار دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جوشا کے محدث محمد میاں کیا خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ
مرضی سے اترتے ہیں، بعد میں آقا علیہ السلام نماز کو مکمل کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہم بڑوں کو چاہیے کہ بیٹوں کو چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چاہیے کہ چھوٹوں کو اپنے ساتھ مسجدوں میں لائیں، جب گھر میں نماز پڑھیں چھوٹوں کو اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں، اور اگر وہ نماز میں کبھی پیٹھ پہ چڑھ جائے تو بچے کے پیٹھ پہ چڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اور ہمارے معاشرے میں جو یہ بچہ آگے سے نکل جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بچوں کو لایا کرو تاکہ بچے جب آپ کو دیکھیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کھیلیں، ویسے ہی مستیاں کریں، اور یہ پیٹھ پہ اگر بچہ چڑھ جائے نماز پڑھتے ہوئے اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ادا ہوتی ہے، اور بچہ چڑھ کے سنت حسین کو ادا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مسجدوں کی طرف لایا کریں، اور اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ نماز کے ٹائم اپنے ساتھ کھڑے کیا کریں، اپنی بچیوں کو ساتھ کھڑے کیا کریں، تاکہ ان کو بھی نماز کی ترغیب ملے، اور نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے یہ بات ان کی سمجھ میں بھی آئے۔ تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت پیارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام حسین، اس لیے دونوں کے لیے حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ سامعین محترم، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا بھی ہے، اور جو اغیار ہیں جو اس موقع پہ خرافات کرتے ہیں ان سے ہمیں بچنا بھی ہے، ان کی ایسی مجالس سے بچنا ہے۔ میں نے جمعہ کو بھی عرض کیا تھا کہ وہ مجلسیں جن میں ادب حسین کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، جن میں جناب والا بازو چڑھا چڑھا کر اور ناچ ناچ کر جن میں ذکر حسین کیا جائے، ہمیں ایسا ذکر نہیں چاہیے۔ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم تو محبت والے لوگ ہیں۔ اس ٹائم پہ دو ایسے گروہ ہیں، ایک کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے جو معاذ اللہ کہتا ہے نہیں یزید کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت ہو تیرے عقیدے پر، تو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ وہ یزید اس نے امام حسین کے پورے گھر بار کو ختم کر دیا۔ کہتے نہیں جی وہ تو ابن زیاد نے کیا تھا۔ میں نے کہا حکومت میرے باپ کی تھی، حکومت تو یزید کی تھی نا، اگر ابن زیاد نے کیا تھا اس کو سزا کیوں نہیں دلوائی؟ مفتی مرشد صاحب نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، اللہ مفتی نور حسین صاحب ماشاءاللہ حضرت تشریف رکھیں۔ میں اپنی بات کو بس اب ختم کروں گا چونکہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں، تو اس لیے ہم نے ایسی مجالسوں سے بھی بچنا ہے جو مجلسیں ہمیں غلو کی طرف لے جائیں، اور ہم نے ان منحوس چہروں سے بھی بچنا ہے جو آج کے دن جن کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، ان پہ 12 بجے ہوتے ہیں، جو یزید کا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچو۔ آؤ دین جو ہے یہ افراد و تفرید کے درمیان والا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور ہم نے اسی کے درمیان میں چلنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی کامیاب اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ہم نے امام حسین کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا امام حسین کی جنگ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، بلکہ جنگ یہ تھی کہ بے نمازی جو یزید ہے اور یہ جو لوگوں کو بے نمازی بنا رہا ہے، اس لیے یزید سے جنگ کی جائے گی۔ یزید داڑھی کا جو ہے یہ منکر ہے اور نہیں رکھتا ہے، یہ گانجا پیتا ہے، شراب پیتا ہے، لوٹیا بازی کرتا ہے، یہ سارے خرافات کرتا ہے، زنا آزادی ہے، زنا کرتا ہے، اس لیے یزید سے جنگ کی جائے گی۔ تو آج کوئی اگر نہ نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ جناب والا خرافات سے بچے، گالی گلوچ کرتا ہے، گانے سنتا ہے، رڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، خرافات کرتا ہے، 10 پروں کے میں بڑا پکا حسینی ہوں جی، کوئی حسینی نہیں، کام یزید جیسے اور دعویٰ محبت کا حسین سے، یہ جھوٹ ہے، یہ فرار ہے، جناب والا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کام کرو حسینیوں والے، پھر چاہے تم ذکر کرو نہ کرو، تمہارا نام جنتیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر کام سارے یزید والے ہوں اور نام حسین کا لینے سے کچھ فائدہ نہیں ملتا، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جو تھی وہ انہی بدعقیدہ اور بے عمل لوگوں کے خلاف تھی، اور آج ہم ہر حسینی کو چاہیے کہ ہم بھی جو بے نمازی ہے اس کا بائیکاٹ کریں، جو گانے سنتا ہے اس سے دور رہیں، جو خرافات کرتا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، گانجا پیتا ہے، یا چٹا بیچتا ہے، یا خرافات کرتا ہے، ان سب سے ہم نے خود بھی دور رہنا ہے، اور ایسے گندے لوگوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ دین کے قریب آئیں۔ آ جائیں جی بسم اللہ، نہ آئیں ان کا راستہ اور ہمارا ہو، چونکہ وہ یزید کے طریقہ کار پہ ہے، ہم حسین کے طریقہ کار پہ ہیں۔ یزید یہ
إليه وما علينا إلا البلاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.